اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اس سے سلوک کرتے رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے دنیا والو، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہنا۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے بڑی محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ ان سے بات کرتے رہنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی اور انکساری کے بازو کو جھکائے رہنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب تم اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا، جب بھی تم اللہ سے دعا مانگنا تو تم یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحم کرنا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم کرنا جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماؤں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، باؤں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اپنی نیند کو برباد کیا ہے، اپنے چین و سکون کو برباد کیا ہے۔ ماں بھوکی رہتی اپنی اولاد کو کھلایا کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، اللہ تمہیں جوان بنا دے اور تمہارے ہاتھ میں تمہارے بازو میں طاقت آ جائے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا۔ اپنی بیوی کو پا جانے کے بعد اپنی ماں کو نہ ستانا، اپنی ماں کو برا بھلا نہ کہنا۔ اے میرے پیارو، تمہاری ماں نے بہت کچھ جہاں قربان کیا ہے وہیں بہت ساری تکلیفوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ ماں جب تک ہے، ماں کی خدمت کر کے آپ جنت میں اپنا مقام بنائیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ آپ نے باپ کا نام لیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عق والدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی کے اوپر جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جب تک ماں باپ باحیات ہیں تب تک آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور جنت میں اپنا مقام بنائیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تب راضی ہوگا جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں گے۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے، ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، تو جب دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اے اللہ میری ماں باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر، میرے باپ کو معاف کر۔ اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا کے اندر باحیات ہیں تب بھی اپنی ماں اور باپ کے حق میں آپ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، ان کی راہ میں صدقات و خیرات کریں۔ اور ماں باپ کے انتقال کے باوجود وہ اس دنیا سے اگر جا چکے ہیں، اولاد اگر ان کے حق میں صدقہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کے ماں باپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، اپنی ماں اور باپ کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولو اور بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے، اس مدرسے کے لیے جہاں قوم کے طلبہ پڑھتے ہیں، جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور آج کئی حفاظ نے الحمدللہ اپنے سینے میں قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی سورتوں کو محفوظ کیا ہے۔ آپ اس دینی ادارے کی تعمیر و ترقی کی خاطر، اس کو آگے بڑھانے کی خاطر، اپنے نونہالوں کی خاطر آپ دل کھول کر کے تعاون فرمائیں اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ تو پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے حق کو بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حق کو ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ رشتوں کو جوڑا کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رکھنا اگر آپ صلہ رحمی کرو گے، اگر آپ رشتہ داروں کو جوڑو گے، اگر آپ رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو گے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو اللہ اس کی روزی روٹی میں برکت دے دے، جو چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دے، تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو آپ جوڑیں۔
رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا، کسی کے ساتھ بدلے میں رشتوں کو جوڑنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، جب رشتہ دار رشتے کو کاٹے تو یہ رشتے کو جوڑنے پر تلا ہو جائے اور رشتے کو جوڑے۔ اور آگے بڑھیے، والمسکین، مسکینوں کے حقوق کا خیال کرے۔ ولی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کا خیال کیا جائے۔ یتیم بچے ان اداروں میں پڑھتے ان کا خیال کریں آپ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یتیموں کے اوپر سے ان کے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اللہ ان کے باپ کو ان کی بچپنے میں اٹھا لیتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم سے سختی کا معاملہ نہ کرو، غلط لب و لہجے کا استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بندوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یتیموں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، جو یتیموں کے حقوق کو دباتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظالمانہ طور پہ ہڑپ لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو مسکینوں کا خیال کرے۔ اور آگے اللہ نے کہا ایک اور حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا جس کو میں نے پہلے پڑھا، آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا اور یہ خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پڑوسی کو وارث بنا دے۔ ایک عورت تھی ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، ایک عورت جس کے کثرت تلاوت، کثرت نماز، کثرت صدقات و خیرات کا تذکرہ کیا گیا، مگر معاملہ یہ ہے عبادت تو خوب کر رہی ہے لیکن غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، غلطی کیا ہے؟ عبادتیں ٹاپ کلاس کی کر رہی ہے، کمی کیا ہے؟ کوتاہی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے برعکس ایک ایسی عورت جو نماز کم پڑھتی ہے، صدقہ کم دیتی ہے، زکوٰۃ کم دیتی ہے، مگر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جن کا معاملہ قیامت کے دن ایک پڑوسی سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے، ان حقوق کا خیال کریں۔ اور آپ آگے بڑھیں، حقوق العباد میں ایک اہم حق ہماری بیویوں کا ہے۔ بیویوں کے ساتھ دادا کا نام ہے ریاض الدین، ریاض الدین صاحب کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کاروبار میں، عمر میں، گھر مکان میں، بال بچوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے تعاون کر دیں آپ لوگ، اللہ کے گھر کے لیے تعاون کریں، دینی اداروں کے لیے تعاون کریں، قرآن کریم کی تعلیم کا عام جہاں سے ہو، قرآن کریم کی تعلیم کو جہاں سے عام کیا جائے وہاں آپ دل کھول کر کے تعاون کریں۔ مر جائیں گے کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا بیویوں کا حقوق، بیویوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ انہی حقوق میں ایک اہم حق اولاد کا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی اولاد دیا ہے، کئی بیٹوں سے نوازا، کئی بیٹیوں سے نوازا، تو ان کے درمیان بھی انصاف کیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر ہیں، ان کے والد ان کے حق میں کچھ دینا چاہتے ہیں، ایک باغ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو یہ باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی بقیہ اولاد کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرتے رہے، ان کے حقوق کو نہ دبائیں۔ ایک اہم حق کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حقوق العباد میں ایک اہم حق ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا ہے، ان کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو انتہائی ندامت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بڑی لالچ کے ساتھ تم وراثت کے مال کو کھا جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے حقوق کو متعین کیا، جہاں مذکر افراد کے مردوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، وہیں عورتوں کے حقوق کو بھی اللہ نے معین کیا اور بیان کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مذکر کا جو حق ہے اس کا آدھا ایک عورت کو ملے گا، مگر یہ حق ہے۔ اور یاد رکھنا اپنی بیٹی کی شادی میں پہلی بات تو میں جہیز یہ نہیں کہتا جہیز جائز ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی باپ اپنی اولاد کی شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی عمر بھر کی کمائی لگا دے، پوری پراپرٹی کو لگا دے، پوری کمائی کو لگا دے، مگر یاد رکھنا جو بھی بچے گا اس بچے میں سے شریعت نے جو اس کا حصہ متعین کیا اسے دینا پڑے گا، اگر نہیں دیے تو یاد رکھنا وہ معاف نہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ چند باتیں تھیں حقوق العباد کے تعلق سے۔ میں نے کہا میری مجبوری یہ ہے، میں جلسے کی ذمہ داران سے بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ ٹرین کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، کٹیہار سے لے کر گورکھپور تک 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہمارا گھر جہاں ہے وہاں تقریباً 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ